من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں انسان کے پاس ملکانی دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، من ربک تیرا رب کون ہے؟ فیقولو تو وہ کہتا ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ پھر وہ دونوں سے پوچھتے ہیں، ما دینک تیرا دین کیا ہے؟ فیقولو تو وہ کہتا ہے، دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہ پھر وہ دونوں سے پوچھتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قال فیقول تو کہا وہ کہتا ہے، ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فیقولانی پھر وہ دونوں کہتے ہیں، وما یدریک تجھے کیسے پتا چلا؟ فیقول تو وہ کہتا ہے، قرأت کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت تو میں بھی تو میں اس پر ایمان لایا۔ آمنت باللہ جیسے ہم کہتے ہیں تو فآمنت بھی تو میں اس پر ایمان لایا، وصدقت اور میں نے تصدیق کی۔ رواہ ابو داود۔ قبر میں بندے سے جو سوالات کیے جائیں گے اس حدیث میں ان سوالات کا ذکر ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہے اس حدیث میں جو سوالات آئے ہیں وہ سب کے سب تقریباً آپ کہہ لیں کہ جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہی ہیں، ان کے جوابات بھی جملہ اسمیہ میں ہی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے اور سوال کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس پہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے ٹیکسٹ کو آپ مزید بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، یہاں ایک بات سمجھ لیں۔ پہلی بات کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ قلم ہے؟ تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہاں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم ذیشان ہو؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کلیئر ہوگی نا بات؟ یعنی یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، اور ایک سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے لیے آپ کو
وضاحت کرنی پڑتی ہے، تفصیل سے جواب دینا پڑتا ہے۔ مثلا میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہاں یا نہیں، آپ جواب میں اپنا نام بتائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں یا نہیں، آپ جگہ بتائیں گے جی میں اس جگہ پہ رہتا ہوں۔ تو مختصراً سوالات دو طرح کے ہیں، ایک سوالات وہ ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں، اور دوسرے سوالات وہ ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں نہیں دیں گے، بلکہ ان کے لیے آپ کو جو ہے وہ وضاحت سے بات کرنی پڑے گی۔ تو پہلی قسم کے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے عربی زبان میں حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ استفہام آپ کو پتہ ہے سوال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حروف استفہام، استفہام کے حروف، استفہام کے جو حروف ہیں وہ دو ہیں، آ اور حل۔ یہ آپ کے حروف استفہام ہے۔ ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ آ یا حل استعمال کریں گے۔ اور سوال کے لیے آپ کو پتا ہے جو بھی لفظ ہوتا ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں ان کی۔ دیکھیں ایک سادہ سا جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ اب میں اسے سوالیہ بنانا چاہتا ہوں، اور سوال بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ قلم ہے؟ تو اس کے لیے میں جملہ اسمیہ کے شروع میں حمزہ استفہام کہلاتا ہے یہ لگا دوں گا، تو کیا بن جائے گا؟ اھذا قلم، اھذا قلم۔ تو آپ کا جواب اگر ہاں میں ہوگا تو آپ کہیں گے نعم، یس، جی ہاں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اھذا کتاب، تو آپ اس کا جواب دیں گے نہیں، تو نہیں میں جواب کے لیے آپ لا استعمال کریں گے، ٹھیک؟ میں نے آپ سے پوچھا جی اھذا کتاب، آپ کہیں گے لا، نہیں، ھذا قلم، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لا جو ہے وہ اب نو کے لیے سمپل آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پہلے بھی آپ لا پڑھ چکے ہیں، بہت سارے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں نا، تو یہ والا لا سمپلی نو کے لیے نہیں، نو، ھذا قلم۔ میں پوچھتا ہوں انت حامد، میں نے سے پوچھا کیا تم حامد ہو؟ تو یہ کہہ رہے ہیں لا، نہیں، انا دانش، میں دانش ہوں۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل والی چیز نہیں ہے۔ ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ حروف استفہام استعمال کریں گے، اور حروف استفہام کتنے ہیں؟ دو، کون کون سے؟ آ اور حل۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے دونوں استعمال ہوئے ہیں، اور اوپن ہے ترکیب، آپ آ بھی استعمال کر سکتے ہیں، حل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آگے جو آپ بڑی بکس پڑھیں گے اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حل کہاں کہاں استعمال ہونا ہے، آ کہاں کہاں استعمال ہونا ہے۔ فی الحال اس وقت جو ہے آپ سوالیہ بنانے کے لیے جملے کو آ اور حل دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اس میں مزید میرا خیال ہے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے جی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ سوالات کی دو اقسام ہمارے سامنے آئی ہیں، پہلی قسم جو ہے اس کو ہم نے یہاں پر حل کر لیا۔ اب ہم بات کریں گے ان سوالات کی جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں نہیں دے سکتے، بلکہ وضاحت کے ساتھ دیں گے۔
ایسے سوالوں کے لیے ہم حروف استفہام نہیں استعمال کریں گے بلکہ اسماء استفہام استعمال کریں گے. اسماء استفہام یعنی یہ جو اب آپ کے سامنے میں الفاظ دکھوں گا یہ اسماء ہیں. وہ جو دو تھے آ اور حل وہ کیا تھے؟ حروف. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ فرق آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ حروف استفہام ہے ایک اسماء استفہام ہے. حروف استفہام ان سوالوں کے لیے آتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. تو اب اسماء استفہام کون کون سے ہیں اور کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو ہم تینوں زبانوں کو ساتھ رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ان کو حل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی مزید آگے چلیں گے. عربی زبان میں پہلا اسم جو استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ما. اب دیکھیں ایک ما آپ پڑھ چکے ہیں نفی بنانے کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک ما آپ نے پڑھا تھا انا کے ساتھ جو استعمال ہوا تھا انما ما کافہ. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو میں نے آپ کو اس وقت ہی کہا تھا کہ اب آپ آج سے ما مختلف قسم کے ما پڑھنے شروع ہو رہے ہیں. تو یہ تیسرا ما آپ کے سامنے آ گیا. یہ ما استفہامیہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، اور اس کو انگریزی میں آپ کہیں گے وٹ. کلیئر ہو گیا؟ اب ایک جملے کا فارمیٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالی تمام اسماء استفہام اور تمام جملوں کے فارمیٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کیا اردو میں پہلے بات کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیا ہے، انگریزی میں آپ کیا کہیں گے؟ What is this؟ اب دیکھیں دونوں جملوں کا فارمیٹ دیکھ لیں. اردو میں آپ یہ جو کیا کا لفظ ہے یہ شروع میں نہیں لگا رہے، ایسے ہے نا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کیا یہ ہے، اردو میں ایسے نہیں کہتے. جبکہ انگریزی میں دیکھیں آپ وہ جو کوسچن ورڈ ہے وہ شروع میں لگ رہا ہے. What is this؟ ایسے ہی ہے نا؟ دونوں فارمیٹ آپ کے سامنے آ گئے. اب ہم نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو عربی جملے کا جو فارمیٹ ہے وہ انگلش کے جملے کے جیسا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ عربی میں بھی جو کوسچن ورڈ ہے وہ شروع میں آئے گا. عربی جملے میں کوسچن ورڈ شروع میں آئے گا. اب دیکھیں ہے کہ تو عربی نہیں ہے، ہے کہ عربی نہیں ہے. کوسچن ورڈ شروع میں آئے گا جو کہ ماں ہے، اور یہ کہ عربی آپ کو آتی ہے ہاذا. تو آپ کا جملہ بن گیا ما ہاذا، یہ کیا ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاذا قلم. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا میں نے آپ سے پوچھا جی ما ہاذا، آپ کہیں نام یا آپ کہیں لا. آپ جواب دے رہے ہیں ہاذا قلم. کلیئر ہو گیا جی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ما ہاذہ، ما ہاذہ یہ کیا ہے. ہاذہ سبورۃ، ہاذہ سبورۃ. ما ہاذہ، ما ہاذہ، ہاذہ یدن. اب دیکھیں وہ مذکر مؤنث نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا. اسم کو آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس اسم کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح سے معلوم نہ ہو جائے. کلیئر ہو گیا جی؟ ٹھیک. مختلف چیزوں کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں جی یا دانش
اب دیکھیں ہم نے چونکہ یا بھی پڑھ لیا کل حرف ندا، تو اس لیے میرے لیے وہ بھی آسانی ہوگی. میں دانش سے پوچھوں گا کہ یا دانش، اے دانش، ما ذالکا، ذالکا کرسی، وہ کرسی ہے. کلیئر ہو گیا؟ فارمیٹ کلیئر ہو گیا؟ ایک سوال اور لکھتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اسم پہ چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ انگریزی ساتھ دیکھ لیں. What is your name؟ یعنی وہ کویسچن ورڈ انگریزی میں شروع میں آ رہا ہے، اردو میں وہ کویسچن ورڈ شروع میں نہیں آ رہا. عربی میں وہ کویسچن ورڈ جو ہے وہ شروع میں ہی آئے گا. ہے کہ عربی نہیں ہے؟ پیچھے بچا تیرا نام. تیرا نام کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. تیرا نام، اور تیرا نام کی عربی کیا ہے؟ اسمو کا. اسمو کا. اسم لفظ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ مسموکا. مسموکا یا اخی. پورا جواب دیں. یہ تو ذرا مختصر جواب ہو گیا نا. اب ذرا پورے جملے کی پریکٹس آ جائے آپ کے سامنے. میں نے پوچھا مسموکا یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اسمی ارسلان. کلیئر ہو گیا؟ وہ مسموکا اسمی طارق. مسموکا اسمی سہیب. یا سہیب مسموہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ مسموہو what is his name؟ اسمہو حبیب. ٹھیک ہے؟ یا حبیب مسمی. آپ نے کہنا اسمو کا عامر سہیل. جی یا دانش ما دینو کا. میں نے سے پوچھا جی ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دینی. دینی الاسلام. اور پھر یہ یا متکلم کو آگے ملانے کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں، زبر دے کر ملاتے ہیں. دینی الاسلام، میرا دین اسلام. تو وہ جو قبر میں ایک سوال پوچھا جائے گا، اس کا جواب بھی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا. یہ پوچھا جائے گا ما دینو کا، فیقولو، تو کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام. دوسرا اس میں استفہام ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے من. من من جو ہے اردو میں کون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کون کے لیے ہم انگریزی میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہو. سادہ سا جملہ، تو کون ہے. ایک جملہ صرف اور میں کر رہا ہوں انگریزی میں، پھر اس کے بعد انگریزی میں ختم کر دوں گا. یو کوشچن ورڈ شروع میں، انگریزی میں اردو میں کوشچن ورڈ شروع میں نہیں ہے. عربی کی ترتیب جو ہے یا ترکیب کہہ لیں وہ انگریزی کے فارمیٹ جیسی ہے. تو ہے کہ عربی نہیں ہے. کون کے لیے ہم نے دیکھ لیا، من. اور تو کے لیے آپ کو پتا ہے انت. من انت، تو کون ہے؟ من انت یا اخی. انا طالب، انا طالب. انت طالب جدید،
انتا طالبن جدیدن، میں نے استعمال کیا ہے، کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہاں یا نا والے سوالوں کے لیے، حرف استفہام استعمال کیا نا. میں نے ان سے پوچھا انتا طالبن جدیدن، آر یو اے نیو اسٹوڈنٹ، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ لا نہیں، میں انا طالبن قدیم، انا طالبن قدیم. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب دیکھیں تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا. یہ ایک سوال اور تیار ہو گیا آپ کا. تو قبر کے سوال ہم تیار کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ قبر کے سوال جواب اسی وقت دیے جائیں گے جب ہم جواب کیا دیں گے؟ من ربو کا. آپ کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. لیکن کب؟ جب آپ اللہ کو رب مانیں گے، جب آپ اسلام کو اپنا دین مانتے ہوں گے، پھر تو جواب دیے جا سکیں گے. صرف عربی یاد کرنے سے سوالوں کے جواب نہیں، وہاں قبر میں ویسی عربی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت ہمارا کہ وہاں عربی ہمیں نہیں آئے گی شاید بچ جائیں ہم سوالوں کے جوابوں سے. نہیں، وہاں جیسے ہی فرشتے آئیں گے تو آپ کو عربی آتی ہوگی. ٹھیک ہو گیا نا؟ لیکن بات وہی ہے کہ جواب صرف اسی وقت دیے جا سکیں گے جب آپ یہ جو بھی جواب دے رہے ہیں یہ انہیں مانتے ہوں گے، اللہ کو اپنا رب مانتے ہوں گے، تو کہیں گے ربی اللہ، ربی اللہ ہو، میرا رب اللہ ہے. یا دانش من ربی. کوشچن سمجھ آ رہے؟ میں نے کیا پوچھا ان سے؟ من ربی، میرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ ربو کا اللہ، ربو کا اللہ. یا ارسلان من ربو ہم، ربو ہم اللہ. یا طلاب من ربکم، ربو نا اللہ، ربو ناللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سورۃ الاحقاف میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور سورہ حامیم سجدہ میں دوسرے الفاظ ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ. تو جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پہ ڈٹ گیا، جم گیا، تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. تیسرا ہمارا کوسچن ورڈ اسماء استفہام میں سے کیف. یہ آپ سب کو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیفا اصل میں حال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیسا. اور انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاؤ. تو کیسا ہے؟ ہاؤ آر یو. عربی میں کیا کہیں گے؟ کیفا انتا، کیفا انتا، کیفا انتا. یا دانش انا بخیر، انا میں بخیر، خیریت کے ساتھ ہوں، الحمدللہ. انا بخیر. کیفا حال پوچھنے کے لیے، اور یہ جملہ ہم اکثر بولتے ہیں کیفا حالوکا، حالوکا تیرا حال کیسا ہے. اردو میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں تیرا حال کیسا ہے، تو جملہ ہونا چاہیے حالوکا کیفا، یہ ہونا چاہیے نا. لیکن کوسچن ورڈ جو ہیں یہ صدارت کلام چاہتے ہیں، جملے کے شروع میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم انہیں جملے کے شروع میں لگا رہے ہیں. چوتھا
اینا، اینا کہاں، کہاں، ویئر. آپ فون پہ بات کر رہے ہیں. یا حامد اینا انت، اینا انت، تو کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے انا فی المسجد، میں مسجد میں ہوں. انا فی البیت، میں گھر میں ہوں. انا فی السوق، میں بازار میں ہوں. یا عابد این القلم، این القلم، میں نے پوچھا کہ قلم کہاں ہے؟ تو آپ جواب دیں گے وہ قلم بھی کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے لیے پروناؤن استعمال کر لیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. قلم مذکر ہے تو اس کے لیے ہوا لگا دیں. ہوا فی یدک، ہوا فی یدک. یا فی کی بجائے آپ با بھی لگا سکتے ہیں، بی یدک، ہوا بی یدک. کیونکہ آپ دیکھیں سورہ ملک میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کی پوری بادشاہت ہے. تو بی یدی، ٹھیک، با جو ہے یہ بھی فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ہوا فی یدی کا، یہ آپ کے ہاتھ میں. یا دانش این الکتاب، ہوا علی الکرسی. یا نوید این الساعۃ، ماشاءاللہ، ہی علی الجدار، ہی علی الجدار. تو اینا آپ کہاں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں الفاظ ہے کہ یہ جو آخرت کا، قیامت کا انکار کرتا پھر رہا ہے نا آج، جب وہ قیامت آئے گی، وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ خَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. الانسان، اب دیکھیں یقول الانسان، الانسان یہ نہیں کہ تمام انسان کہیں گے، اب وہ ال کون سا ہے؟ وہ اسپیسیفک انسان، وہ پرٹیکولر انسان جو قیامت کا، آخرت کا انکار کر رہا ہے کہ این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ بھاگنے کی جگہ ہے کہیں؟ کلا، اسے کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں. لا وزارا، لا وزارا، کون سا لا ہے؟ لائے نفی جنس، لا وزارا، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو ٹھکانہ تیرے رب کی طرف ہی ہے، جانا رب کی طرف ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اینا کہاں کے لیے استعمال ہوگا؟ پانچواں اور چھٹا اس میں استفہام ہم اکٹھا پڑھیں گے، اس لیے کہ الفاظ دو ہیں لیکن دونوں کے معنی ایک نہیں. ایک ہے متاع اور دوسرا ہے ایانا. متاع اور ایانا، ان دونوں کے معنی ہیں کب، اور کب کے لیے کیا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں؟ when. قرآن کے ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں. کل ہم نے بات کی تھی کہ عرب کو پتا تھا کہ جب کلمہ کہنا ہے، جب لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یہ گواہی دینی ہے، تو ہوگا کیا؟ عرب کو پتا تھا اور سب کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پتھریلی زمین پہ گھسیٹا گیا،
حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو مالک تھا وہ انگاروں پر لٹاتا تھا ان کی قمیض اتار کر، اور پھر اس چھاتی پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ہلے بھی نہ۔ آپ کی چربی پگھلتی تھی اور پھر اس سے انگارے بجھتے تھے۔ تو ایک دن حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمر لے کے نبی کے رسول کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کمر دکھائی اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متا نصر اللہ، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ دیکھو تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ گواہی دی تھی تو ان کو ریت میں، زمین میں گردن تک دھنسایا گیا اور ان کے سر پر آرے چلائے گئے، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا۔ تمہارے ساتھ تو بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ الا سن لو انا نصر اللہ قریب۔ ابھی جملہ دیکھیں، آپ کر سکتے ہیں نا، انا نصر اللہ، یقیناً اللہ کی مدد قریب، قریب ہے، اللہ کی مدد آئی چاہتی ہے۔ تو متا کفار پوچھتے تھے متا حاذل وعدو، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اگر نہ لائے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، کب پورا ہوگا یہ؟ متا حاذل وعدو، ٹھیک ہے؟ یقولون متا حاذل وعدو ان کنتم صادقین، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل، تو کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں بتا دیجئے کہ انما العلم عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف واضح طور پہ بتا دینے والا۔ پھر ہو گیا نا؟ تو متا، پھر ایانا جو ہے یہ بھی کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ایانا یوم القیامہ، ایانا یوم القیامت، قیامت کا دن کب آئے گا؟ ٹھیک، اور یہ ان کا سوال نہیں ہوتا تھا، یہ اصل میں وہ طنز کہ کب آئے گا۔ تو متا اور ایانا کب کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ایانا سے اہم سوالات پوچھے جاتے ہیں، اہم سوال، بڑے بڑے سوال، اور متا سے اہم بھی پوچھے جاتے ہیں اور عام سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف سوال آتا کہ جی فرق کیا ہے ان دونوں میں، تو میں نے کلیئر کر دیا۔ متا جو ہے یہ عام ہے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے سوالات آپ اس سے کر سکتے ہیں، لیکن ایانا سے صرف بڑے سوالات، اہم سوالات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ ساتواں اسم ہے ہمارا انا۔ انا، یہ انا نہیں ہے، وہ انا انا والا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گیا ہے انا۔ انا کے معنی ہے کہاں سے، ٹھیک ہے؟ کہاں سے، کیوں کر، فرام ویئر۔ انا لکی ہذا، حضرت مریم سلام علیہا کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے، کلما دخلا، جب بھی داخل ہوئے زکریا علیہ السلام
تو انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ کے پاس پھل دیکھا تو پوچھنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ قالت، تو بولی، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے۔ 8واں اس میں ہمارا ایون۔ ایون ایون اردو میں استعمال ہوتا ہے کون سا، اور انگریزی میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ؟ وچ۔ ایون کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ ایون جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ ایون مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو ایون جب مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو مضاف کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں جی؟ اس پہ ایک تو الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، یعنی اس میں تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جائے گا ایو، ایو۔ اور جب مضاف ہو کر استعمال ہوا تو اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایو کتابن، کون سی کتاب؟ ایو کتابن ھذا، یہ کون سی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، ایو کتابن ھذا، یہ کون سی کتاب ہے؟ ایک بات یہاں پر اور نوٹ کر لیں، اسم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نا، اور اسم کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو تمام اسماء استفہام مبنی ہیں، تمام اسماء استفہام مبنی ہیں سوائے ایون کے، سوائے ایون کے۔ ایون تنوین آ رہی ہے، اور تنوین کس کی علامت ہے؟ منصرف اسم کی، معرب اسم کی علامت ہے نا۔ تو ما من من، کیفا کیفا کیفا، یعنی تمام اسماء استفہام مبنی ہیں سوائے ایون کے۔ ایون جو ہے وہ منصرف ہے، اور ایون کے بارے میں نے آپ کو مزید بتا دیا کہ یہ مضاف ہو کر آتا ہے، اور جو بھی اس مضاف ہو کر آئے گا اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا، اس کا اعراب ہلکا ہوگا، اور پھر یہ چونکہ منصرف اسم ہے لہذا اس کی اعرابی حالت بھی تبدیل جب ہوگی تو شکل بھی تبدیل ہوگی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کلام کے بعد اب کون سی چیز ہے، کون سا کلام ہے جس پہ یہ ایمان لائیں گے؟ اگر قرآن سن کر بھی، قرآن پڑھ کر بھی آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی، بہت مشکل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ انفطار میں فرمایا فی ای سورۃ ما شاء رکبک، ٹھیک ہے؟ تو ایون، این، این، لیکن مضاف ہو کر استعمال ہوگا تو سنگل حرکت، رفع میں پیش، نصب میں زبر اور جر میں زیر۔ لیں جی آخری اس میں استفہام ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے ہمارا کم۔ کم کتنا کے لیے آپ کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی۔ کم 2 طرح کا استعمال ہوتا ہے، ایک کم ہے استفہامیہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک کم ہوتا ہے خبریہ۔ اس کو پہلے ذرا اردو میں سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کلیئر ہو جائے گی آپ کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
کمرے میں کتنے آدمی ہیں؟ کمرے میں کتنے آدمی ہیں؟ تو یہ کم جو ہے استفہامیہ سوال کر رہا ہوں نا. پھر میں کہتا ہوں آپ سے کہ کمرے میں کتنے آدمی ہیں؟ کمرے میں کتنے آدمی ہیں؟ ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نہیں نا. آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ کمرے میں کتنے آدمی ہیں، یعنی کمرے میں بہت سے آدمی ہیں. آپ نے میرے سے پوچھا آپ کے پاس عربی گرامر کی کتنی کتابیں ہیں؟ میں نے کہا آ جائیں دیکھ لیں. جب آپ آئے آپ نے کتابیں دیکھی تو کہا کہ آپ کے پاس عربی کی کتنی کتابیں ہیں. اب آپ سوال کر رہے ہیں، اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس عربی کی بہت سی کتابیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو ایک ہے کم استفہامیہ اور ایک ہے کم خبریہ. اچھا جو استفہامیہ کم ہے نا، اس کے بعد والا جو اسم ہے، اس کے بعد جس اسم کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مثلا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو کم کے بعد جو اسم استعمال ہوگا نا وہ آپ نے واحد لانا ہے، نکرہ لانا ہے اور حالت نصب میں لے کے آنا ہے. حالت نصب میں لے کے آنا ہے اور نکرہ لے کے آنا ہے اور واحد لے کے آنا ہے. تو میں کیا کہوں گا؟ کم کتابن. کم کتابن یعنی بہت آسان ہوگی عربی. یہاں آپ کو جمع نہیں آتی، آپ نے واحد کا اسم لگانا ہے. کم کتابن عندک، کم کتابن عندک یا ارسلان، کم کتابن عندک. آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ جواب دیں نا. آپ کہیں جی میرے پاس ایک کتاب ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے. اندی کتابن واحدن، میرے پاس صرف ایک کتاب ہے. یا عابد کم سیارتن عندک، میں نے پوچھا آپ سے آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، تو آپ کہیں گے میرے پاس ایک گاڑی ہے. جی اندی سیارتن واحدتن، میرے پاس صرف ایک گاڑی ہے. اچھا یہ تھا آپ کا کم استفہامیہ. اب اگر آپ کم خبریہ کہنا چاہتے کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، آپ کے پاس بہت سی کتابیں ہیں، تو کم کے بعد جو اسم لائیں گے نا اسے بس جر میں لے آئیں. کم کتابن عندک، کم کتابن عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں، تیرے پاس کتنی کتابیں. لیں جی یہ ہمارے تھے اسماء استفہام 9. ٹھیک ہے الحمدللہ پورے ہو گئے. اسماء استفہام کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کر کے پھر ہم اپنا اسم کا آج آخری ٹاپک پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر سے ہم فعل شروع کریں گے. اور فعل اپنی جگہ ایک مکمل مضمون ہے، تو ذہنی طور پہ تیار ہو کر آئیں، اور جو لوگ غائب ہیں انہیں بھی لے کر آئیں، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت اہم چیز جو ہے شروع ہو رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.